السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر کمبر کے ڈپٹی کمشنر عابد علی پر حملے کی ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی ہے، جس پر سندھ کی جو ساری کی ساری ڈی ایم جی گروپ جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکی ہے، اور کسی بھی وقت یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر بمائے اپنے اسٹاف کے کام چھوڑ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف جو سیلاب زدگان کے لیے جو امدادی سامان اس وقت سندھ کے ڈپٹی کمشنروں کو دیا جا رہا ہے، اس امدادی سامان کی منصفانہ تقسیم میں حکمراں پارٹی کے سیاستدانوں، ان کے وزراء، ان کے اراکین اسمبلی اور ان کے وڈیروں کا جو ہے مداخلت کر کے اس میں رکاوٹ بننا ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو ہے ڈپٹی کمشنر جو کمبر ہیں عابد علی کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ ان کے خواہشات کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن چکے تھے اور انہیں ان کی منمانی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں کشمور میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ سیلاب کے دوران کشمور کے ایک تھانے کے ایس ایچ او نے کیا سوچ کر جو ہے اپنے تھانے کے 2 سپاہیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے پاس ڈاکوؤں کی اطلاع ہے اور وہ وہاں جا کر ان کی ناکہ بندی کرے اور انہیں گرفتار کرے۔ انہیں مقابلے میں مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ انہیں گرفتار کرنے کی تاکید کی، جس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیبل ڈاکوؤں کے فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصلیت کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی بھی سندھ میں آنے والے سیلاب کے زد میں آ کر بہہ چکے ہیں، اور بہتے بہتے جو ہے وہ کشمور کے اس تاریخی تھانہ جو ہے ان کا ٹنگوانی، جو کہ 100 سالہ پرانا تھانہ ہے، وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں سے جو خبر ہمیں بریک کی ہے، بڑی چونکا دینے والی خبر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ٹنگوانی تھانے کے ایس ایچ او جو ہیں ان کے پاس ایک اطلاع آتی ہے، غلام سرور سرکی ہیں وہاں کے ایس ایچ او، وہ اطلاع کسی ڈاکوؤں کی آتی ہے، اور وہ ڈاکوؤں کی اطلاع کے بعد جو ہے اپنے حیات کوسو پولیس چوکی کے اندر متعین 2 پولیس کانسٹیبل ہیں، عبد النبی بجرانی اور مقبول بجرانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ناکے پہ بیٹھیں اور یہ جو ڈاکو آ رہے ہیں ان کو گرفتار کریں۔ ان دونوں ڈاکوؤں کو، یا 2 یا 3 4 ڈاکو جتنے بھی ہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن انہیں پولیس مقابلے میں مارنے کے بجائے انہیں پکڑنے کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں۔ سیلاب کے دوران جو ہے یہ دونوں فرش شناس جو کانسٹیبل ہیں اپنے ایس ایچ او کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، اور چند گھنٹوں کی کاوشوں کے بعد جو ہے ان دونوں پولیس کانسٹیبلوں کے ہتھے جو ہے وہ ڈاکو آ جاتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کی اطلاع جو ہے ایس ایچ او جو ہے غلام سرور سرکی کو دے دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے موقع واردات پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر نہ جانے وہ کیا سوچ کر جو ہے ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ ان کا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے رد عمل میں جو ہے ان ڈاکوؤں نے، جو کہ بالکل سیدھے بچوں کی طرح سے چند گھنٹوں سے جو ہے ان دونوں کانسٹیبلوں کے کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس اسلحہ آ جاتا ہے، اور وہ گولیاں چلاتے ہیں، اور گولیاں چلا کر جو ہے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ عبد النبی بجرانی کو ہلاک کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی فائرنگ سے بچنے کے لیے دوسرا کانسٹیبل جو ہے مقبول بجرانی جو ہے وہ قریبی نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا دیتا ہے، اور یہ دونوں ڈاکو، چاروں ڈاکو جو ہے جاتے جاتے جو ہے دونوں پولیس والوں کا سرکاری اسلحہ بھی لے کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب جو موقع کے گواہ ہیں چشمدید، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس پارٹی جو وہاں پر موجود تھی، جن کے پاس جدید اسلحہ تھا، خود اس پارٹی کو جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے غلام سرور سرکی ان کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ان ڈاکوؤں کا پیچھا کیا ہو،
نہ ان پر فائرنگ کی، وہ ڈاکو جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے پیدل ہی وہاں سے سرکتے سرکتے نکل۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ اب میں توجہ چاہوں گا کشمور کے جو مقابلوں کے جو ایکسپرٹ ایس ایس پی ہیں اس وقت ذیشان شفیق صدیقی صاحب، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کی باریک بینی سے تفتیش کریں، اور ایس ایچ او جو ہے وہ انہیں خاص طور سے آپ شامل تفتیش کریں کہ آخر یہ حقیقت کیا ہے۔ جن ڈاکوؤں کے بارے میں انہیں اطلاع تھی، یقیناً انہیں ان کے مخبروں نے ان ڈاکوؤں کے پورے قوائف بتائے ہوں گے، ان کے نام بتائے ہوں گے، ان کے ٹھکانے بتائے ہوں گے، ان سب سے وہ واقف تھے۔ جب پولیس کانسٹیبلوں نے دونوں کو، ان ڈاکوؤں کو زندہ پکڑ لیا، تو پھر انہیں ہوائی فائرنگ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیوں نہیں خاموشی سے ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا جاتا؟ یا اگر انہیں ہلاک کرنا ہی مقصود تھا تو انہوں نے پہلے ہی ان دونوں پولیس والوں سے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی گولیاں مار دی جائے، مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کیا جائے؟ لیکن ایسا کوئی حکم نامہ جو ہے ایس ایچ او غلام سرور سرکی کی جانب سے ان دونوں کانسٹیبلوں کو نہیں دیا گیا تھا، اور دونوں کانسٹیبلوں نے جو ہے ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ڈاکو اس وقت تو پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی چوں چرا نہیں کی۔ اگر ان کے پاس اسلحہ تھا تو انہوں نے اس وقت اسلحہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کانسٹیبلوں نے جب ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تھا تو ان سے ان کی جامہ تلاشی کیوں نہیں لی، ان سے ان کا اسلحہ کیوں نہیں لی؟ یہ سارا کا سارا معمہ ہے، اور یہ معمہ حل کرنا جو ہے یہ ایس ایس پی شکارپور ذیشان صدیقی صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں ایک پولیس کانسٹیبل کی جو ہے وہ عبد النبی بجرانی کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ خاندان کا واحد کفیل تھا، اور کہتے ہیں کہ 7 بچوں کا باپ تھا۔ ایک بد نصیب بچہ تو ایسا بھی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، لیکن آنے سے پہلے ہی ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ چھین لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عبد النبی بجرانی کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ کیا ان کی موت کا ذمہ وار ان ڈاکوؤں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، یا پھر اس تھانہ جو ہے ٹنگوانی کے ایس ایچ او جو ہے غلام سرور سرکی کو ان کی موت کا ذمہ وار ٹھہرایا جائے؟ کوئی نہ کوئی اس میں بات ایسی ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کانسٹیبل کو مروانے کا پروگرام تھا، ہلاک کرنے کا منصوبہ تھا، اور ان ڈاکوؤں کو فرار کرانے کا تھا، یا کیا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے، اور یہ معمہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکوؤں کے جو ایکسپرٹ ایس ایس پی ہیں کشمور کے ذیشان شفیق صدیقی ہی اگر باریک بینی سے اس معاملے کی جانچ پڑتال کریں تو انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ اب معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ غلام سرور سرکی جو ہے وہ اس وقت جو علاقے کے جو ایک میر شبیر بجرانی ہیں جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں، ان کے خاص الخاص، اور وہی ان کی پوسٹنگ کرواتے رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ اب دوسرا جو سپاہی وہاں سے فرار ہو گیا تھا، انہوں نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا، مقبول بجرانی، ان کے پاس جب سرکاری رائفل تھی تو انہوں نے جو ہے اپنے ساتھی عبد النبی بجرانی کو ہلاک ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی، انہوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی، اور انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اور خود ایس ایچ او غلام سرور سرکی نے ان ڈاکوؤں کو کیوں بھاگنے کا موقع دیا؟ کیا انہیں کسی سیاسی وڈیرے کی حمایت حاصل ہے ان ڈاکوؤں کو، یا کسی صوبائی وزیر کی حمایت حاصل ہے؟ یہ سب کچھ معلوم کرنا جو ہے وہ اب خود ایس ایس پی کشمور ذیشان شفیق صدیقی کا کام ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کمبر کے کیپٹن عابد علی کے ساتھ، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور خود اب میں مخاطب کروں گا سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہے سہیل راجپوت صاحب آپ کو، کہ یہ اب ڈی ایم جی گروپ کی انا کا مسئلہ ہے، ان کی آبرو کا مسئلہ ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کی ریٹ کا معاملہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرکار کے ملازم ہیں، ان وڈیروں کے، ان حکمرانوں کے، ان کے باپ کے نوکر نہیں ہیں
کہ یہ جو چاہیں ان سے کروا لیں، یعنی کہ لوٹ مار کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر آپ کا یعنی کہ فرض شناسی سے جو ہے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ مال جو کہ حکومت کی جانب سے انہیں دیا ہے 1.5-2 کروڑ کی جو امداد تھی، وہ امداد اور اس کے علاوہ جو سامان آ رہا ہے ان غریبوں پہ تقسیم کرنے کے لیے جو کہ مختلف این جی اوز کی جانب سے مخیر حضرات جو بھیج رہے ہیں، اور دوسرا جو مختلف سیاسی پارٹیاں خاص طور سے پی ٹی آئی کی جانب سے جو بہت لاتعداد امدادی سامان سے بھرے ٹرک جو اس وقت سندھ کو بھجوایا جا رہا ہے، ان تمام پر جو ہے یعنی ہائی کورٹ کا حکم ہے ان ڈپٹی کمشنروں کو کہ بھئی وہ اپنی نگرانی میں جو ہے یہ مال جو ہے مستحق لوگوں تک پہنچائے اور ان کی باقاعدہ فہرست بنا کر جو ہے وہ بھجوائیں ہائی کورٹ کو۔ یہی کام جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو کنکوڈ ہے انہوں نے یہی کام، یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ کمبر کے ہیں، انہوں نے یہی کام کیا عابد علی نے، اور ان کے اس کام میں جو ہے وہاں کے جو وڈیرے ہیں، ہمارے پاس اطلاع یہ آئی کہ ایم پی ہے برہان چانڈی اور ان کے بھائی سردار خان چانڈی، یہ دونوں وہاں پر پہنچے۔ جب یہ پہنچتے ہیں بنگلے پر کیا نام ہے ڈپٹی کمشنر کے، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی بلکہ ان کے ہمواریوں نے ان پر حملہ کیا، انہیں مجبور کیا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ مال ہمارے حوالے کرو، ہم خود اس کو جو ہے اپنے علاقے کے متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ جس پر جو ہے وہ کمبر کے جو ڈی سی ہیں عابد علی نے ان سے کہا کہ بھئی میں یہ نہیں کر سکتا، یہ غیر قانونی ہے، میں ڈپٹی کمشنر ہوں اور مجھے جو میں ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوں، یہ سارا کا سارا مال جو ہے میں اپنے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں جو ہے مستحق لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ جس پر دونوں بھائی جو ہے چڑ گئے، کہا کہ تم ہمیں قانون سکھاتے ہو، ہم تمہاری پوسٹنگ کرانے والے ہیں، ہم تمہیں یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں، ہم تمہیں ڈسمس کر سکتے ہیں، تم ہمیں قانون سکھاتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری ریاست ہے، ہم جو چاہیں گے ہوں گے، تم ہمارے حکم کے ماتحت نہیں کرو گے تو تم یہاں رہ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب انہوں نے مزید چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو اس پر جو ہے ان کے چمچوں نے جو ہے وہ لاتوں گھونسوں مکوں سے ان پر حملہ کیا، تپڑ بھی ان کو مارے۔ چشمدید گواہوں کو تو یہ کہنا ہے کہ اتنا ناروا سلوک جو ہے وہ ایک سٹنگ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ خود ان کے بنگلے میں کیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہوا کہ اس شریف النفس ڈپٹی کمشنر کے آنسو بہہ گئے اور ان کے سٹاف سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ سٹاف نے کہا کہ سر اب آپ حکم کریں، ہم اسی وقت جو ہے پورے کے پورے ڈسٹرکٹ میں کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم سراپا احتجاج کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عابد علی نے انہیں خاموش کروایا، ان کو کہا کہ نہیں، صبر و تحمل سے کام کرو، میں اپنا فیصلہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے معاملے کی اطلاع جو ہے جنگل کی آگ کی طرح سے پورے سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنروں تک پہنچ گئی، سب کے سب سراپا احتجاج بن چکے ہیں، اور اطلاع گھومتے گھماتے جو ہے وہ پھر سندھ کے جو چیف سیکرٹری سہیل راجپوت کو ملی، جس سے جو ہے پورے کے پورے سندھ کے ڈی ایم جی گروپ میں ایک ہلچل مچ چکی ہے۔ ایک ڈی ایم جی گروپ جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکا ہے، اور یہ میسج اور یہ حکم، یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو چیف سیکرٹری کے ذریعے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ بدتمیزی کا رونما ہوا تو سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنر جو ہے اپنے عملے کے ہمراہ جو ہے کام چھوڑ کر احتجاج کریں گے، ہڑتال کریں گے خود سندھ حکومت کے خلاف۔ اب جو ہے اس قسم کی بدماشی جو ہے سندھ کے حکمرانوں اور ان کے وڈیروں کی جانب سے نہیں چل سکے گی۔ جو امدادی مال سامان آ رہا ہے وہ صرف اسے مستحق لوگوں تک وہ اسسٹنٹ کمشنر خود پہنچائیں گے، اس میں ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس امدادی مال پر جو ہے سندھ کے حکمراں پارٹی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو جو ہے وہ سہارا اس امدادی خیراتی سامان پر قبضہ کر کے اپنے ووٹروں میں تقسیم کرنے کی شکل میں اس گراف کو اوپر کرنے کی کوشش ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، بے حسی ہے، زیادتی ہے، جس پر جتنا بھی اس پر احتجاج کیا جائے کم ہے۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو بھی جو ہے اس پر جو ہے احتجاج کرنا چاہیے کہ اتنی زیادہ گری ہوئی حرکت جو ہے سندھ کے حکمراں پارٹی کو اور ان کے چمچوں کو، ان کے وڈیروں کو نہیں کرنا چاہیے، اور ڈپٹی کمشنر پر جو یہ ساتھ زیادتی کی ہے اس ایم پی اے نے، اس کے بھائی نے اور ان کے چمچوں نے، ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر جتنا بھی
اس پر اس کی احتجاج کیا جائے، اس پر مذمت کی جائے، کم ہے۔ ناظرین، ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہماری خبروں کا کچھ تو اثر ہوا سندھ پولیس کے سربراہ پر، یعنی غلام نبی میمن 3 روز سے جو ہے وہ اندرون سندھ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات ختم کر دی ہیں اور تمام تر وہ احکامات جو ہے ان پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، جو کہ روٹین کے احکامات تھے کہ یہ کمپین چلائی جائے، یہ گٹکا ماوا کے خلاف، اور یہ گرین بیلٹ والی جو ہے نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہوں یا بلو لائٹ والی جو گاڑیاں ہیں، یہ تمام جو ہے فضول کے جو رسمی کارروائیاں انہیں روک کر اب انہوں نے جو ہے اندرون سندھ کی تمام تر پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر موت کے منہ میں جانے والے لوگوں کو موت کے منہ سے نکالنے میں اپنی کارروائیاں صرف کریں، ان کو سامان پہنچائیں، انہیں زندگی کی رہنمائیاں فراہم کریں، ان کی مدد کریں، خدمت انسانی کریں۔ یہ حکم نامہ جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس پر میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن اب جو ان کا قدم ہے یہ قدم جو ہے بہت ہی مناسب ہے۔ پولیس کو جو ہے اس موقع پر اسی قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ منشیات فروش ہو یا گٹکا ماوا والے ہوں یا دوسرے جو آرگنائز جرائم والے ہیں، وہ کوئی مرے نہیں جا رہے ہیں، وہ اس کے بعد بھی وہی کام کریں گے۔ غلام نبی میمن صاحب آئی جی ہیں یا نہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا، ان کے موجودگی میں بھی چل رہا ہے، وہ جب چلے جائیں گے تب بھی چلے گا۔ تو ان کے پکڑنے کے لیے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئی جی غلام نبی میمن کے پاس بہت وقت ہے، لیکن یہ جو اس وقت موقع ہے سیلاب زدگان کا، یہ موقع دوبارہ شاید نہ ملے، لیکن اس وقت جو موقع ان کو میسر آ چکا ہے خدمت خلق کا، وہ خود بھی اس سے مستفیض ہوں اور اپنی گناہگار پولیس کو بھی جو ہے وہ اس عوامی کام میں جو ہے خدمت خلق میں جو ہے مصروف کر کے انہیں بھی اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ یہ اچھا موقع ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ اندرون سندھ ہے، 3 روزہ دوروں پر ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک اسٹانڈ لگا دیا ہے پولیس کے تمام ٹریننگ سینٹرز میں، اور ان کے عملے کو جو ہے اپنے اپنے ٹریننگ سینٹروں میں موجود رہنے کی تاکید کی ہے، جبکہ تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے اپنی جو ہے وہ کارروائیاں دکھائیں اور وہاں لوگوں کی جو مدد جتنی ہو سکے وہ ان کی مدد کریں۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس لیے میں اس کی بار بار جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی تعریف کروں کہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جو امدادی مال آ رہا ہے، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ کی حکمراں پارٹی جو ہے، جو سیاسی پارٹیاں وہاں سے بھجوا رہی ان کے جھنڈے اٹھا کر اپنے پرچم لگا کے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ یہ امدادی مال جو ہے ان کی جانب سے جو ہے متاثرین کو ہم پیش کر رہے ہیں، حالانکہ متاثرین کو پتہ ہے کہ خود حکمراں پارٹی نے کتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے جو ہے ایک صوبائی مشیر جو ہیں اپنے علاقے میں نکلتے ہیں اپنی کشتی میں اپنے چمچوں کے ساتھ، اور جو متاثرین جب ان کی کشتی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی امدادی مال لے کے ہمارے پاس آئے، ہماری مدد کے لیے آئے، تو ان کے چمچے ان کو دھتکارتے ہیں کہ کشتی سے دور ہٹ جاؤ، کہیں کشتی ڈوب نہ جائے۔ اور ان کا جو مشیر ہے وہ یہ کہتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ بھئی یہ تو آج میرا علاقہ جو ہے وہ وینس کا منظر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف دیہات ہے، ایک طرف گاؤں ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ نہریں بہہ رہی ہے، سمندر بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ یہ کتنی یعنی کہ ان سیلاب سے متاثرہ افراد کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے تو کیا ہے، لیکن ان کی بے حسی کی یہ انتہا ہوگی۔ اسی طریقے سے رہی صحیح کسر جو ہے قائم مقام گورنر نے پوری کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو یہ سیلاب آیا ہے، جو یہ آفت آئی ہے، یہ آفت کے ذمہ وار جو ہے سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ یہ آفت انہیں آسمانی آفت کا جو ہے انہیں سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ یار یہ اگر آپ نہ کہو تو کیا آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوگی؟ یعنی بے حسی کی آپ کی یہ انتہا ہو گئی ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ اب آخر میں جو ہے میں وہ خبر ایک پیش کروں کہ وہ ویس کے جو ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب کے حکم پر جو منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کٹی پہاڑی پر تو آپریشن تھا ہی تھا، اب جو ہے خود معروف عثمان نے جو ہے دوسرا جو ان کا بڑا علاقہ ہے خمیسو گوٹ،
وہاں بھی جو ہے تابڑ توڑ حملے انہوں نے شروع کر دیے، ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا، بہت سارے منشیات فروش پکڑے جا چکے ہیں، بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہو چکی ہے، اور بہت سارے منشیات فروش جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اب جو ہے یہ آپریشن اس وقت تک چلے گا جب تک یہ منشیات فروش اس علاقے میں رہیں گے۔ تو یہ ایک اچھی سائن ہے، اچھی خبر ہے، اور اچھے اقدامات ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں